بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 9 ریویژن کلاس اردو۔ کل میں نے کہا تھا آپ سے کہ کل ایک اور سبق 1 اور 2 ہم نے ریویژن کیا تھا۔ تیسرا سبق آپ کے سلیبس میں نہیں تھا، پھر چوتھا سبق رشتہ ناتا، آج اس کا جو ہے ریویژن کریں گے۔ رشتہ ناتا کا کتاب بند رکھیے گا، اور نظریہ پاکستان کے بعد جو سبق ہے، نظریہ پاکستان ابھی پڑھا نہیں ہے نا، وہ نہیں دیا تھا میں نے سلیبس میں، اس کے بعد والا سبق اس کی بھی ریویژن کریں گے، یعنی رشتہ ناتا کی ریویژن ہوگی، اور اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس کی ریویژن ہوگی۔ ریویژن ویک چل رہا ہے یہ، کل منڈے کو بھی ہم نے ریویژن لیا سبق 1 اور 2 کا، آج ہم سبق 4 اور 6 کا ریویژن لیں گے۔ اسکول کھلتے کے ساتھ ہی وداؤٹ گیپ آپ کا مڈ ٹرم جو باقی رہ گئے ہیں سبجیکٹ، اس کا مڈ ٹرم ایگزام ہوں گے، اس لیے اس کا ریویژن کریں۔ اسلامیات کا ہو چکا تھا، اسلامیات کا ہم ریویژن نہیں کر رہے ہیں۔ اردو کا ریویژن ویک چل رہا ہے، ریویژن کر رہے ہیں فرائیڈے تک، وینسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے 3 دن باقی ہیں۔ کل 2 سبق کی ہم نے ریویژن کر لی تھی، آج ہم اگلے 2 سبق کی ریویژن کر رہے ہیں وربلی۔ کتابیں آپ لوگ بند رکھیے گا، میں نے تیاری کر کے آنے کو بولا تھا کہ آپ نے یہ سبق اچھی طرح پڑھنے ہیں۔ اگلے 2 سبق یعنی رشتہ ناتا اور اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، جو میں نے سلیبس دیا تھا مڈ ٹرم کا اردو کا، اس میں سے اگلے 2 سبق یہ ہیں جن کا میں آج ریویژن لے رہی ہوں، اور اس کے اگلے 2 سبق جو ہیں بوڑھی کاکی اور دیا تھا میں نے، بوڑھی کاکی دیا تھا، اور ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری یہ تو نہیں دیا تھا نا، اور ہاں خطوط غالب۔ کل جو ہے انشاءاللہ وینسڈے کو بوڑھی کاکی کا وینسڈے کو ہم بوڑھی کاکی سبق اور خطوط غالب اس کا ریویژن کریں گے انشاءاللہ، اور آج ہم رشتہ ناتا اور اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا اس کا ریویژن آج کریں گے۔ چلیں، بکس بند ہیں آپ کی، کوئی کتابیں نہیں کھولے گا، نوٹ بک وغیرہ سب بند کر دیں، صرف آنسر دیجیے گا جو پوچھوں۔ یہ ریویژن کلاس ہے، اس لیے بس صرف چھوٹے چھوٹے آنسر پوچھوں گی، سوالات پوچھوں گی، معنی پوچھوں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سبق میں نے آپ کو دیے تھے سلیبس میں، مڈ ٹرم ایگزام کے آؤٹ لائن جب دی تھی، یہ اسباق میں نے دیے تھے، انہی میں سے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں۔ مولانا محمد حسین آزاد کب پیدا ہوئے؟ سن ولادت کیا تھا ان کا؟ مولانا محمد حسین آزاد کب پیدا ہوئے؟ سبق رشتہ ناتا کے مصنف فرحان۔ کیا ڈیٹ تھی ان کی پیدائش کی؟ سن بتا دیں بس۔ نہیں آتا، مائک آن کریں جسے بتانا ہے۔ عائشہ
یہ میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، بونس پلس 5 پوائنٹس اور نمبرز 5 نمبر سے لے کے 10 نمبر تک، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 بھی، جیسا رزلٹ ہوگا اس کے حساب سے پلس بونس پوائنٹس ملیں گے جو مجھے ریویژن کلاس میں جلدی جلدی آنسر دے گا ایمانداری کے ساتھ. یہ نہیں آتا کسی کو بھی. چلیں وفات کی سن بتا دیں، وفات کا سن. مولانا محمد حسین آزاد. یہ پڑھ کے نہیں آئے، میں نے کل ہی بتایا تھا کہ اگلے 2 چیپٹر کا میں کل ریویژن لوں گی، کل شروع کے 2 چیپٹر کا لیا. لائن سے میں لے رہی ہوں جو میں نے آپ کے آؤٹ لائن میں دیے تھے سبق. وفات کی اور ولادت کی دونوں کے سن نہیں پتہ کسی کو بھی، اس لیے کسی نے جواب نہیں دیا. چلیں اگلا سوال ہے، جنگ آزادی کس سن میں لڑی گئی تھی؟ جنگ آزادی کس سن میں ہوئی؟ 1857. 1857 رائٹ. ٹھیک ہے. مولانا محمد حسین آزاد کی کوئی سی 2 کتابوں کے نام بتائیے. جس کو جواب آتا ہو مائک آن کرے اور جواب دے. آپ کے نمبر پلس کروں گی. مجھے تو یہ لکھ رہی ہوں میں کلاس کے اختتام کے. ٹیچر جی قصص ہند اور دربار اکبری. صحیح، شاباش. قصص ہند اور دربار اکبری. مقدس کا جواب آیا اور ایک فرحان کا آیا. ٹھیک ہے. اچھا، رشتہ ایک خدائی ڈیش ہے. پیوند. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ٹیچر پیوند ہے. صحیح ہے. یہ فاطمہ عقیل کا بھی جواب آ گیا. ویری گڈ. ہاں کتابیں بند رکھیے گا. ایک مسلمان کی حیثیت سے جو میں کہہ رہی ہوں اس پر عمل کریں ایمانداری سے. ٹھیک ہے، ایمانداری سے آپ جواب دیں گے. بکس وغیرہ نوٹ بک سب بند کر کے جو میں نے سمجھایا تھا اس بیس پر آپ کو مجھے جواب دینے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال پوچھ رہی ہوں، قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب بتائیے. جی، جسے آتا ہو مائک آن کر کے مجھے جواب دیں. دیکھ کر نہیں، اپنے دماغ سے جو کچھ یاد کیا ہوا ہے. تیاری کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ کیا ہے، 8 دن 10-12 دن رہ گئے اسکول کھلنے میں. امتحان ہوگا، مڈ ٹرم ہوگا پہلے، پھر پڑھائی شروع ہو جائے گی ایک دم، پھر پریلیمز ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد بورڈ کے امتحان. قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ بہت اہم سوال ہے یہ. ٹیچر یہ والا ٹیچر میں بتا مجھے رہا ہوں. آتا ہے، میں بتاؤں. جسے آتا ہو وہ صرف مائک آن کرے، باقی سب ٹیچر مائک بند رکھیں. جسے آتا ہو مائک آن کرے، جواب دیجیے. ٹیچر مختلف رشتہ دار جو ہر طرف سے ہمارے قانون میں جو ہے وہ رہتے ہیں، اور کاروبار میں اگر وہ نہ معین و ہمارے اس میں رشتہ مددگار دار نہ ہوتے ہو تو ہمارا زندگی میں وہ نہیں چلے. گزارا ممکن نہ ہو سکے. مس تو ہمارا ہاں، گزارا معین و ممکن نہیں مددگار ہوتا رہتے ہیں، ہے. ان کی رعایت اور اور اگر وہ پابندی کو ہمارے ہی ساتھ نہ قانون ہو تو ادب مطلب کہتے ہیں. ہماری زندگی کا کاروبار نہیں چل سکے. ہاں، ہر دور میں، ہر زندگی کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں. دنیا میں ہر بات میں نزدیکی کے اور دوری کے رشتے ہیں. کچھ دوری کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ نزدیکی کے رشتے ہوتے ہیں. ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ فاطمہ عقیل اور عائشہ دونوں نے بھی بتایا. ٹھیک ہے، کوشش کی بہت اچھی. اگلا سوال ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بتائیے.
تجربے سے معلوم ہوا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار گزری وہ اقبال اور رہی، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرما بردار گزری وہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہی۔ صحیح ہے بالکل، آپ نے خود سے بتایا ہے۔ جی ٹیچر۔ چلیں آپ کے ہو گئے، آپ نے یہ دوسرا سوال بتایا ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اگلا سوال ہے، دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے رعایت۔ صحیح ہے، اور اچھا، ادب، تعظیم، رعایت۔ ہاں مقدس، بالکل صحیح جواب ہے، ادب، تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہے۔ ناگزیر کا مطلب ہوتا ہے انتہائی ضروری، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی جواب آپ کا ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ جی ٹیچر، ماں باپ کی اطاعت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ بولے بھی نہ، آپ کو اس سے پہلے ہی پتہ چل جائے کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور ان کے آگے چلنا نہیں ٹیچر، چاہیے۔ جس کام میں ان کی خوشی ہو وہ کام انجام دینا چاہیے۔ ٹیچر یہ کافی بڑا آنسر تھا، مجھے جتنا یاد آیا میں نے اتنا بتا دیا۔ صحیح ہے، کچھ بھی بتایا، ٹھیک ہے۔ ایک دو پوائنٹس آپ نے بتائے، ایک دو پوائنٹس مقدس نے بتائے، اور ایک دو پوائنٹس فرحان نے بتائے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم ماں باپ کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، ان کے آگے ادب سے سر جھکانا چاہیے، اور ان سے زیادہ تیز آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور جب وہ بیٹھیں تو کھڑے، مطلب جب وہ ان کے سامنے بیٹھنے، نشست اور برخاست میں جو ہے ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ کتاب میں کافی سارے پوائنٹس ہیں، ان کو سب اکٹھا کر کے لکھ دیں 4-5 لائنوں کا، تو یہ جواب بن جاتا ہے ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، اچھا یہ خالی جگہ ہیں، جس کو آتی ہو وہ جواب دیجیے گا، آپشنز نہیں بتاؤں گی، صرف آپشنز نہیں بتاؤں گی، خالی جگہ ہیں۔ رشتہ ایک ڈیش پیوند ہے۔ خدائی۔ جی، خدائی۔ بالکل ٹیچر خدائی یار۔ ہاں صحیح ہے، سب کا صحیح مان لیا، تو آسان تھا بہت، مشکل پوچھتی ہوں ابھی میں، مشکل سا پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جب تم یہ والا بتائیں، جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے ڈیش کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ بزرگوں۔ بزرگوں۔ صحیح ہے، بزرگوں۔ ہوں، اچھا میں جس سے پوچھوں گی نا صرف وہ جواب دے گا نا، اس طرح سے مجھے پتہ نہیں چلتا ہے، وہ ایک دوسرے کا سن کے جواب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نام لے کے میں پوچھوں گی، پھر وہی مائک اپنا کھولے گا جس کو کال کروں گی، اس کو نہیں آئے گا تو پھر دوسرے سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر سب کو آتا ہو تو بتا دیجیے گا ایمانداری سے کہ یہ ہمیں آتا تھا۔ اس میں بہت آسان سے سوال ہے، رشتہ ناتا سبق میں، تو بہت مشکل سبق نہیں ہے۔ اچھا، اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں ڈیش کا ہے فرحان؟ ماں باپ۔ رانگ آنسر، پھر خدائی۔ مقدس صحیح، خدا کا ہے اول مرتبہ، خدا ہی نہیں آئے گا، خدا کا ہے اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں، خدا کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھے بکس بند رکھیے گا، بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں، مبتدا اور خبر، ان دونوں کی تعریف بیان کیجیے۔ مبتدا کیا ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ فاطمہ عقیل، مبتدا اور خبر، اس سبق میں
آخر میں قواعد دیے گئے ہیں، میں اس میں سے پوچھ رہی ہوں مبتدا اور خبر کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف بیان کریں اور ایک ایک مثال بھی دے دیں۔ مقدس نہیں آتا، عائشہ مس، مبتدا وہ شخص کی شے جس کا ذکر کیا جائے، اور خبر کا مس تھوڑا نہیں آتا مجھے، مبتدا کا ہی چلیں آتا ہے تو بس۔ آدھا نمبر ہو گیا آپ کا، کچھ بتایا صحیح ہے کچھ کچھ۔ اور کسے آتا ہے؟ فرحان؟ چلیں میں اس کو کمپلیٹ بتا دیتی ہوں۔ مبتدا کسے کہتے ہیں اور خبر کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے کے نا دو اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جملے کے اصل عنصر دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا، ایک ہوتا ہے خبر۔ مبتدا وہ شخص یا شے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور خبر وہ ہے جو کچھ اس شخص یا اس شے کی نسبت ذکر کیا جائے۔ مثال کے طور پر احمد آیا، اس میں احمد مبتدا ہے کیونکہ وہ شخص ہے، ٹھیک ہے؟ اور کس نسبت کیا بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں؟ آیا، تو وہ خبر ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، وہ خبر ہے کہ وہ آیا۔ تو مبتدا اور خبر ان دونوں کی تعریف ود ایگزامپل، ان کے مثال کے ساتھ آ سکتی ہے بورڈ کے ایگزام میں بھی۔ مبتدا اور خبر کی ڈیفینیشن ود ایگزامپل، تو ایک ایگزامپل نہیں دیتے بلکہ 2-3 دیتے ہیں کم از کم۔ احمد آیا، وہ گیا، اس نے کھایا، علی رویا، اس طرح کی مثالیں مبتدا اور خبر کی ہیں۔ اچھا، معنی پوچھ رہی ہوں رشتہ ناتا سبق میں سے۔ پہلا لفظ ہے تنبیہ، جس کو آتا ہو وہ بتائے۔ تنبیہ چاروں میں سے خبردار کرنا۔ نہیں، غلط آنسر ہے تنبیہ۔ نہیں پتا، نصیحت کرنا، تنبیہ کہتے ہیں نصیحت کرنا۔ اچھا، صاحب اقبال کسے کہتے ہیں؟ صاحب اقبال نہیں آتا کسی کو بھی جو اس کا تمیزدار کو، بہت زیادہ تمیزدار یا نہیں، صاحب اقبال ہوتا ہے نصیب والا یا خوش قسمت۔ صاحب اقبال کا مطلب ہوتا ہے نصیب والا یا خوش قسمت۔ قرابت، یہ تو بہت آسان سا ہے نا، قرابت، قاف رے الف بے۔ رشتے دار۔ ہاں یہ صحیح، خونی رشتہ جن سے ہوتا ہے نا، رشتہ دار تو ہیں، قرابت رشتہ داری کو کہتے ہیں، لیکن خونی رشتہ۔ چلے آگے بتائیے، یہ آسان ہے، باغ باغ ہونا۔ بہت زیادہ خوش ہونا۔ بہت زیادہ خوش ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خفگی، خے فے گاف چھوٹی، یہ خفگی کے کیا معنی ہیں؟ ناراضگی۔ ہاں بالکل، غصہ، ناراضگی، صحیح ہے۔ خرد، یہ میں نے کتنی دفعہ بتایا، خرد کے کیا معنی؟ خیر رے دال، چھوٹے چھوٹے جی صحیح ہے، چھوٹے بچے۔ ہاں چھوٹے۔ اس کے بعد یہ بتائیے ددھیال اور ننیال، ان دونوں کے کیا معنی؟ ددیال دادا اور ددیال دادی اور نانا والے اور کو کہتے ہیں۔ ننیال نانی والا۔ ہاں، ددیال دادا کا گھر اور ننیال نانا کا گھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، قصے کی جمع کیا ہے؟ قصائص۔ قصائص بھی ٹھیک ہے، ایک اور ہوتی ہے اس کی جمع،
قصے کی جمع قصص، قاف سواد سواد، قصص وہ بھی ٹھیک ہے. قصائص وہ جمع الجمع ہوتی ہے، جمع تو ہوتی ہے لیکن جمع الجمع ہوتی ہے وہ قصائص. یہ قصص ہے، قصہ قصص قصائص. اچھا، نشست و برخاست کسے کہتے ہیں؟ نشست و برخاست اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے جانا، نہیں محفل خالی کرنا، نہیں. بیٹھنا اٹھنا. بیٹھنا اٹھنا. نشست و برخاست کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا اٹھنا. نشست بیٹھنے کو کہتے ہیں اور برخاست اٹھنے کو کہتے ہیں. ان دونوں کو ملا کے بولتے ہیں بیٹھنا اٹھنا، یعنی نشست برخاست. سرکش کے کیا معنی؟ سرکش باغی. باغی، باغ نافرمان، صحیح ہے. باغی، حکم نہ ماننے والا، نافرمان، یہ کہلاتا ہے سرکش. ٹھیک ہے. اچھا، مولانا محمد حسین آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ محمد باقر، صحیح ہے، بالکل محمد باقر. خالی جگہ ہے یہ. ڈیش ہمارے ظاہر اور باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کرتے ہیں. رشتے جو دار. ماں باپ ماں باپ، اور استاد. والدین. والدین یا ماں باپ ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کرتے ہیں. اچھا، ڈیش کا مرتبہ بھی باپ کے برابر ہے. استاد، استاد. صحیح ہے، سب کا. استاد کا مرتبہ بھی باپ کے برابر ہے. ایک اور خالی جگہ ہے. باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش ڈیش پانی. روحانی. روحانی. صحیح ہے. روحانی، ماں باپ کے علاقے سے ڈیش سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں. کتنے سلسلے؟ ڈیش سلسلے میں پھر تعداد 2. صحیح ہے. لائٹ چلی گئی. لائٹ گئی ہے نا، اب یہ کیبل بھی چلا گیا اور نیٹ. سسٹم تو کھلا ہوا ہے. یہ اگر سیور فیوز ہوا ہوگا. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ صحیح ہے، لائٹ تو ہے ورنہ یہ آن آف ہو جاتا. ٹھیک ہے. اگلی خالی جگہ بتائیے. تمہارا ہر ایک بھائی ڈیش ہے. قوت بازو، بالکل صحیح ہے، قوت بازو. اس کے بعد ایک اور خالی جگہ ہے. بزرگوں کی عقل پختہ اور ڈیش ہوتی ہے. بزرگوں کی عقل پختہ اور ڈیش ہوتی ہے. تجربے کار، اس میں آئے گا تجربے کار. یہ جو سبق ہے رشتہ ناتا، یہ مولانا محمد حسین آزاد کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے جس سے یہ لیا گیا ہے سبق رشتہ ناتا؟ یہ بھی نہیں معلوم کسی کو. مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد 2. مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد 2 یعنی ایڈیشن 2. یہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے. سبق رشتہ ناتا مرتب کرنے والے ڈیش ہیں. یہ سبق کو مرتب کس نے کیا ہے؟ اس سبق کو آغا خان، آغا آغا محمد باقر. آغا محمد باقر. ان کے والد کا نام بھی جو ہے وہ باقر ہی تھا، محمد باقر. تو یہ آغا محمد باقر نے ہی مرتب بھی کیا ہے.
چلے یہ تو رشتہ ناتا کی جو ہے ریویژن ہو گئی. اب میں آتی ہوں خطوط غالب میں. خطوط غالب اس کی ریویژن کرتے ہیں ہم لوگ. یہ بتائیں کہ غالب جو ہے وہ شاعر بھی تھے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ اور کیا تھے شاعر کے علاوہ؟ مکتوب نگار اور نثر نگار تھے. شاباش, مکتوب نگار اور نثر نگار بھی تھے, بالکل صحیح ہے. اچھا, اسد اللہ خان غالب کا جو نام ہے, پورا نام ہے ان کا مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان غالب, ٹھیک ہے. ان کو خطابات بھی دیے گئے تھے, کوئی 2 خطابات کا نام بتائیے. ان کے کسی 2 خطابات کا نام بتائیے. یہ کسی کو نہیں آتا. نجم الدولہ اور دبیر الملک, نظام جنگ بھی دیا گیا تھا ان کو خطاب. نجم الدولہ بھی دیا گیا تھا, دبیر الملک بھی دیا گیا تھا. اچھا, ان کی کوئی 2 مشہور کتابوں کے نام, غالب کی کوئی 2 مشہور کتابوں کے نام بتائیے. ایک تو بہت مشہور ہے, وہ اکثر نام بھی سنا ہوگا آپ نے. ایک تھی ان کی اردو مولا, بہت مشہور کتاب ہے یہ, اردو مولا. اور دوسری ایک اور تھی عود ہندی, ایک تھی دستمبو, ایک تھی پنچ آہنگ, ایک تھی لطائف غیبی, اور ایک تھی قاطع برہان. خالی جگہ ذرا بتائیے. یہ رامپور ہے, جو ڈیش یہاں ہے وہ اور کہاں؟ لطف. کیا ہوا؟ ہونے والا ہے نا ٹائم ختم. جی یہ رامپور. جی لطف. ہاں صحیح ہے, جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں. صحیح ہے, شاباش. کیوں صاحب ڈیش ہی رہو گے؟ روٹھے. روٹھے روٹھے. صحیح ہے, بالکل, دونوں میں ٹھیک مانتی ہوں. شہر سے 150 قدم پر ایک دریا ہے. 300. 300. 300. صحیح ہے, 300. چشمہ آب حیات کی کوئی ڈیش اس میں ملی ہے. 300. اہر. شاخ. کوئی شاخ. کوئی سوت. سوت نہیں. ہاں, یہ ابھی کس نے بتایا ہے وہ بولیں. مس میں نے. جو عائشہ نے بتایا. کیا بتایا؟ سوت. صحیح ہے, بالکل. اگلی ہے, آد آنے میں ڈیش نہ کرو. آد کنجوسی. دیر. بخل بخل بخل. بخل آئے گا, کنجوسی نہیں آئے گا. اس میں جو بخل. لفظ یہاں کتاب میں لکھا ہے نا وہی پڑھنا ہے وہاں پہ. آد آنے میں بخل نہ کرو. حالانکہ بخل کا مطلب کنجوسی ہی ہوتا ہے, لیکن ہمیں وہ لفظ لکھنا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے, تو وہ بخل لکھیں گے. جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص ڈیش تشریف لایا. تشریف لایا. صحیح ہے. میں نہیں بتایا. ہاں مجھے آواز مس آتی آپ نام لے کے پوچھے ہیں. نہیں, مجھے میں دونوں کو نمبر دے دوں گی. جو مجھے آواز آ جاتی ہے جب ایک ساتھ بتاتے ہیں نا, تو میں پہچان لیتی ہوں کس کی آواز ہے. نمبر میں آپ لوگوں کو دونوں کو دے دوں گی. آپ بتا رہے ہیں کون زیادہ بتا رہا ہے, کون اس سے کم, کون اس سے کم, اور کون اس سے کم. اب بچے یہاں پہ آج جوائن ہی نہیں کر رہے. 10 اور 9 جو ہے نا, بہت اپنے آپ کو قابل اور لائق فائق سمجھ رہی ہے آج کل. وہ آن لائن کلاس نہیں لے رہی ہے. ریویژن شروع ہو چکا ہے, اسکول کھلتے ہی پیپر ہوں گے, لیکن سو رہے ہیں شاید. وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہیں. انہیں آس پاس کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا. وہ نیند کو فوقیت دے رہے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں, اس لیے وہ کلاس نہیں لے رہے شاید. ہم یہاں ریویژن کر رہے ہیں. ریویژن سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے نا کہ ٹیچر کچھ پوچھ رہی ہیں تو امتحان میں آ سکتا ہے وہ مڈ ٹرم. چلے ایک سوال پوچھ رہی ہوں, یہ بتائیں
غالب نے کس مقام سے میر مہدی مجروح کے نام خط تحریر کیا تھا؟ رامپور. صحیح ہے. عائشہ، دریائے کوسی کہاں واقع ہے؟ رامپور ٹیچر. نہیں، دریائے، ٹھیک ہے بالکل، کہاں واقع ہے؟ رامپور میں ہی ہے یا کہیں اور ہے؟ نہیں ٹیچر، رامپور میں ہی ہے. ہاں، دریائے کوسی، ٹھیک ہے. اچھا، غالب نے میر مہدی مجروح کو بے وسواس خط بھیج دینے کا کیوں کہا؟ غالب، کیونکہ یہ ڈاک منشی ان کا دوست تھا ہاں، اور وہ کیا بولتے اور ہیں جس میں خط ڈاک بھیج دیں. بنگلہ. ڈاک بنگلہ نہیں ہے. اور ٹیچر بے وسواس خط بھیجنے کا کیوں کہا؟ کیونکہ ٹیچر وہ ڈاک ان کا مکان ڈاک گھر سے بہت قریب تھا اور ڈاک منشی ان کا دوست تھا. قریبی مطلب ڈاک گھر سے ان کا گھر نزدیک ہی تھا، اور ان کا منشی جو ہے ڈاک گھر کا منشی بھی ان کا دوست تھا. تو بے وسواس خط بھیجنے کا اس لیے کہا تھا کہ خط جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے پاس آ جائے گا، صرف نام سے ہی. ایڈریس اگر نہ بھی لکھے نا تو نام سے ہی ان کا خط ان تک پہنچ سکتا ہے. اچھا، یہ بتائیں آب حیات کیا بڑھاتا ہے؟ عمر بڑھاتا ہے. عمر کو بڑھاتا ہے. ہاں، صحیح ہے. اب بتائیں بے رنگ سے کیا مراد ہے؟ بغیر ٹکٹ کے. بغیر ٹکٹ کے، صحیح ہے. دارالسرور کسے کہتے ہیں؟ دارالسرور، آسان سے معنی ہیں اس کے. دارالسرور، دیکھیں سرور کسے کہتے ہیں، چلے یہ بتا دیں. سرور کہتے ہیں خوشی کو، اور دار کہتے ہیں جگہ کو. دارالسرور کا مطلب ہے خوشی کی جگہ. اچھا، سوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سین واؤ پیش سوت ہے ساکن سوت کا کیا مطلب؟ پانی کی شاخ. پانی کی شاخ. پانی کی شاخ. جی. ابس کا مطلب کیا ہے؟ عین بے سے، ابس بیکار، فضول. بیکار، فضول، ٹھیک ہے. ہرکارہ کسے کہتے ہیں؟ نوکر کو بولتے ہیں. ہاں، غلام، نوکر، ملازم. اچھا، وسواس جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ وسواس کی واحد کیا ہے؟ وسوسہ. وسوسہ. وسوسہ کی واحد، وسوسہ واحد ہے، وسواس جمع ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاک منشی کون ہوتا ہے؟ ڈاک منشی جو خط بیچتا ہے، خط لیتا ہے دوسرے گھر پہنچاتا ہے. ڈاک خانے کا ڈاک کھانے کا افسر. مجھے کتاب کے پیجز پلٹنے کی آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں یہ کہ جس کا مائک آن ہے وہیں سے آ رہی ہے، اور مائک کس کا آن ہے یہ بھی مجھے پتا ہے. پیج نہیں پلٹیں ایمانداری سے. میں نے کہا تھا نا کہ ایمانداری سے آپ پیپر دیں. اب میں آپ کو دیکھ نہیں رہی ہوں، لیکن ایک ایمانداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا ایک مسلمان کے لیے. ہم یہاں ریویژن لینا ہے، پوچھ ہیں سوال تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کتنی تیاری ہے. چلیں آگے بتائیں. یہ جو غالب کے خطوط آپ کے سبق میں شامل کیے گئے ہیں، 2 خطوط ہیں، یہ کون سی کتاب سے ماخوذ ہیں؟ غالب کی کتاب کا نام کیا ہے جس سے یہ ماخوذ ہیں؟ نہیں معلوم. غالب کے خطوط، کتاب کا نام بھی غالب کے خطوط ہی ہے. اچھا، اس کی تخلیق مطلب اس کو، یہ جو خطوط ہیں اس کے خلیق کون ہے؟ خالق کا مطلب ان خطوط کو یہاں آپ کی کتاب میں شامل کرنے والے کون ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟
جنہوں نے مرتب کیے ہیں یہ 2 خطوط چھانٹ کر ان کی کتاب میں سے چوز کر کر یہاں لیے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ وہ خلیق کون ہے؟ وہ مرتبہ کون ہے؟ ان کے مرتب کرنے والے کون ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ یہ بھی بلینک میں آ سکتا ہے کہ ان کے مرتبہ جو ہے نا، یعنی مرتب کرنے والے، مرتبہ کہتے ہیں اس کو، ان کا نام ہے خلیق انجم. یہ سبق کے بالکل آخر میں کونے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بھی بنا کے بلینک اٹھا کے دے دیتے ہیں. وہ یہ کونے خدروں میں سے تو نکال کے دیتے ہیں بلینک بورڈ والے. آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہم نے تو پورا سبق پڑھا تھا، یہ بلینک کون سی دے دی؟ وہ کونے خدروں میں سے نکال کے دے رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی نظر بھی جس پر نہیں جاتی نا، وہ بلینک بنا کے دے دیتے ہیں. خلیق انجم جو ہے وہ اس کے مرتبہ ہیں اس سبق کے. اچھا، غالب نے دریائے کوسی کے پانی کی کیا خصوصیت بیان کی ہے؟ غالب نے دریائے کوسی کے پانی کی کیا خصوصیت بیان کی ہے؟ ابھی تو بتایا تھا آپ نے آب حیات کے متعلق. ٹیچر کہ یہ پانی آپ کی عمر بڑھاتا ہے. اس میں لگتا ہے کہ جس میں آب حیات کی کوئی سود شاید اس میں ملی ہے. ہاں کہ اگر یہ یوں عمر ہے بڑھاتا ہے. تو خیر، اگر یوں ہے بھی تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے. یہ خیالی چشمہ ہے آب حیات، سچ مچ نہیں آب حیات عمر بڑھاتا ہے. آپ ڈھونڈنے چلے جائیں پوری دنیا میں کہ آب حیات ڈھونڈ لو چلو عمر بڑھے گی، نہیں، یہ خیالی چشمہ ہے، خیالی. اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ایسے پانی کا یا ایسے چشمے کا کوئی وجود نہیں ہے جو عمر بڑھاتا ہے. اچھا، صحیح اور غلط بتائیے گا جلدی جلدی. اچھا، یہ تو ایسا ہے نا کہ میں جس سے نام لوں نا جس کا وہ بتائے گا. چاروں سے ایک ایک پوچھ لیتی ہوں، یہاں پہ 4 ہی ہیں صحیح غلط. ٹھیک ہے، چاروں سے ایک پوچھ لیتی ہوں. نمبر 1 پہ ہے عائشہ، بتائیے جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ تشریف لایا. عائشہ سے ہے یہ سوال. مس یہ سوال ہے اس کا ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے آپ؟ صحیح یا غلط میں جواب دینا ہے، صحیح یا مس غلط. یہ صحیح ہے. صحیح ہے. اچھا، اب فرحان سے ہے غالب کے خط رسمی انداز کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. رسمی غلط ہے، غلط ہے، غلط. یہ حیران ہوئے آپ نے پہلے غلط جواب دے دیا. یہ رسمی انداز کے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، بے تکلفی. انہوں نے نیا انداز اپنایا تھا نا. یہ تو خطوں میں کیا کرتے تھے پہلے، تو رسمی طور پہ نا سلام جواب یہ ہو رہا ہوتا تھا، بڑے بے تکلف سے بات کرتے تھے. لیکن انہوں نے ایک نیا انداز اپنایا، ایز اے فرینک ہوتا ہے نا، جیسے فرینک ہو کے بات کرتے ہیں. اپنے دوستوں کو خط لکھا انہوں نے، تو یہ رسمی انداز تھوڑی ہوا، یہ تو غیر رسمی ہوا نا. یہ جملہ جو ہے وہ غلط جملہ تھا. تیسرے نمبر پہ ہے فاطمہ عقیل، غالب نے خط لکھنے کا نیا انداز ایجاد کیا. ٹیچر یہ بالکل صحیح ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. چوتھا، مقدس خطوط غالب سے اردو نثر کو بہت فائدہ ہوا. صحیح. صحیح ہے یہ.